یقین کریں ہمارے حکمران اس قدر چالاک، اس قدر میسنے، اس قدر گھنے ہیں کہ ہم عام پاکستانی ان کی دانائی، ان کی فراست اور ان کی بے شرمی کو پہنچ ہی نہیں سکتے، چاہے ہم جتنی زیادہ کوشش کر لیں۔ یہ ہمیں سیاست کی اتار چڑھاؤ کی خبروں میں بری طرح سے الجھا کر پیچھے سے ایسے ایسے کام کر دکھاتے ہیں کہ بعد میں ہم لوگ زخم چاٹتے رہ جاتے ہیں اور ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ یار یہ انہوں نے ہمیں ماری کہاں سے ہے اور یہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ۔ آپ کو یاد ہوگا آج سے کچھ مہینے پہلے بہت شور مچایا گیا تھا، کئی مہینے کئی ہفتے ہمیں بتایا گیا تھا کہ عظیم کوششیں جاری ہیں، آئی پی پی سے تمام معاملات طے ہو گئے اور جو وہ کیپیسٹی پیمنٹ کا مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا، چنانچہ بجلی کی قیمتوں میں اندھا دھند کمی ہونے والی ہے۔ یہ خبریں ہمیں شہباز حکومت کے دوسری بار اقتدار میں آتے ہی سنانے شروع کیے۔ حکومت نے اور اہل قوت نے بھی اور تمام وزیروں مشیروں نے اور ان کے حامی ٹی وی چینلز نے، پھر پتہ چلا جی بس ابھی یہ معاہدے ہوئے کہ ہوئے، ابھی عوام کو ریلیف ملا کہ ملا، پھر اندھا دھند قسم کی خبریں چلائی گئیں کہ یہ جی 2-2.5 روپے ریلیف دے دیا، یہ فلاں کو 7.5 روپے ریلیف دے دیا، فلاں کنزیومر کو 8 روپے ریلیف دے دیا، ڈومیسٹک یوزر کو جی چھوٹے یوزر کو 10 روپے ریلیف دے دیا۔ اس طرح کی خبریں چلا چلا کے یہ فروری مارچ میں ہمارے کان پکا دیے گئے۔ اب کیا ہوا؟ اب کسی کو خبر نہیں ہوئی اور یہ جو شور ہنگامہ مچا ہوا ہے پاکستان میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو سزاؤں کا اور اپوزیشن کو بالکل سائیڈ لائن لگا کرنا تو خیر چھوٹا لفظ ہے، بالکل درگور کرنے کا جو ایک سلسلہ چلا ہوا ہے، 9 مئی کا شور، اور اس سب کے پیچھے میں خاموشی سے صنعت کاروں کو، انڈسٹریز کو جو 7.5 روپے تقریباً 7.41 روپے فی یونٹ تک کا ریلیف دیا گیا تھا، وہ ریلیف ان سے واپس لے لیا گیا ہے۔ اللہ اللہ خیر سلام۔ ایک طرف تو آپ کے انڈیا کی بے وقوفی کی وجہ سے صحیح، یا ڈونلڈ ٹرمپ کی مہربانی کی وجہ سے صحیح، یا پاکستان کے انڈیا سے جنگ جیتنے کی وجہ سے صحیح، یا ایران کا ساتھ دینے کی وجہ سے، جو بھی معاملات ہیں ہمارے ریجن میں بھی تعلقات دوستوں سے اچھے ہوئے ہیں اور انٹرنیشنل ورلڈ میں بھی ہماری ذرا امیج بہتر ہوا ہے اور ہمیں یہ توقع ہے کہ شاید کوئی انویسٹمنٹ پاکستان میں آ جائے۔ اس صورتحال میں ہمیں خبریں تو یہ دینی چاہیے تھی دنیا کو کہ دیکھو ہم بجلی میں، گیس میں انڈسٹریز کو اور ریلیف دے رہے ہیں تاکہ اگر ہم کسی انویسٹر تک نہیں پہنچ سکے اور وہ ہمارے پاس آنے کے متعلق سوچ رہا ہے تو وہ ہم سے رابطہ کرے، ہماری منڈی کو اپنے لیے اٹریکٹیو سمجھے۔ لیکن نہیں، ہم نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ پاکستان میں کوئی انڈسٹریز راغب ہو جائے، لہٰذا ہم نے اپنے صنعت کاروں کو جو فروری مارچ میں ریلیف دیا تھا اور جس کا ہم نے 6 مہینے سال شور مچایا تھا کہ پجو پھڑ لو ہم ریلیف دینے والے ہیں، وہ ریلیف ہم نے خاموشی سے واپس لے لیا ہے۔ اب ظاہر ہے ایونچولی تو یہ خبریں رپورٹ ہو جاتی ہیں، اب وہ رپورٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ 7.41 روپے فی یونٹ کا ریلیف صنعت کاروں سے واپس لینے کا آپ مطلب سمجھ ہی رہے ہیں کہ ان کے بجلی کے بلوں میں لاکھوں روپے کا اضافہ ہو جائے گا۔ تو پہلے ہی وہ گیس کی، بجلی کی قیمتوں کی وجہ سے تنگ ہیں، اب وہ پھر دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم اپنی مزید صنعتیں بند کر دیں گے۔ جب یہ میسج پاکستان سے جائے گا بیرون ملک موجود صنعت کاروں کو، چاہے وہ یو اے ای کے انویسٹرز ہوں، چاہے وہ سعودی عرب کے، چاہے قطر کے اور چاہے امریکہ کے، تو سوچیں وہ پاکستان میں آنے سے پہلے ایک مرتبہ پھر سوچ و بچار میں پڑ جائیں گے اور پھر سوچیں گے کہ نہیں یار یہاں آنے سے تو بہتر ہے کہ بنگلہ دیش ہی چلے جاؤ یا کہیں اور چلے جاؤ۔ یعنی آپ یہ کہتے تو آپ کی زبان نہیں تھکتی کہ جناب پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے، اس لیے عمران خان اور پی ٹی آئی کو فکس کر رہے ہیں، کیونکہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی تو اکنامک سٹیبلٹی آئے گی، اور یہ آپ کو نہیں سمجھ آتی کہ اکنامک سٹیبلٹی اس وقت آئے گی جب آپ اپنی معاشی پالیسیوں میں استحکام لائیں گے۔ اب وہ معاشی پالیسیوں میں عدم استحکام سیاسی وجوہات کی وجہ سے نہیں آ رہا تو آپ کی اپنی غیر دانشمندانہ حرکتوں کی وجہ سے آ رہا ہے۔ ظاہر ہے آپ اس لیے یہ قیمتیں بڑھاتے ہیں چونکہ آپ سے اپنے خرچے کنٹرول نہیں ہوتے۔ جب بیوروکریٹک سائز آف گورنمنٹ اندھا دھند آپ بڑھا لیں گے، جب وزیروں مشیروں کی تعداد زیادہ ہوگی، جب ججوں کو سیاسی رشوتیں دینے کے لیے آپ انہیں 27 لاکھ روپے تنخواہ اور گھر اور پتہ نہیں جو ٹوٹل پیکج ہے ان کا شاید وہ 30 لاکھ روپے سے بھی بڑھ گیا ہو، جب آپ ججوں کو پیکج دیں گے نوازنے کے لیے کہ وہ پی ٹی آئی کے خلاف فیصلے دیں، جب آپ جرنیلوں کو خوش کرنے کے لیے کہیں گے کہیں آڈٹ نہ کرواؤ، جو مرضی ٹھیکے لے لو، لوٹ کا مال سمجھ کے لے لو، جب آپ محسن نقوی کو خوش رکھیں گے اور وہ جس کمپنی کو جعلی ٹھیکے دینا چاہیں گے اور ان کے انڈر پاس ٹوٹتے رہیں گے پھر دوبارہ مرمت ہوتے رہیں گے،
جب اس طرح سرکاری پیسہ جو ہے وہ بالکل ڈوبتا چلا جائے گا، آپ کو جس پروجیکٹ پر 1 لاکھ روپیہ لگانا ہے وہ 5 لاکھ میں مکمل ہوگا، اندھا دھند جب آپ کے خرچے بڑھتے چلے جائیں گے تو پھر ظاہر ہے آپ کو ان خرچوں کو پورا کرنے کے لیے بجلی، پٹرول، گیس کی قیمتیں بڑھانی پڑیں گی، ان پر ٹیکس لگانے پڑیں گے، لیکن اس سے آپ کو کچھ جاتا نہیں ہے۔ پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے یا نہ آئے، آپ کو تو یہ پتہ ہے کہ یہ آخری اقتدار ہے زندگی کا، لہٰذا لوٹ لو جو لوٹ سکتے ہو۔